مجھے پرواہ نہیں لوگوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور یہی کہتا ہے شاعر بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے شاعر بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے 10ویں پارے کی پوری آیت پڑھی۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پہ رہ کر کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اگر تمہارا سگا بھائی، سگا باپ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کفر میں تلا ہوا ہے تو ان سے ہرگز دوستی مت رکھو، تعلق مت رکھو، کیونکہ وہ اسلام کے ہونے کے باوجود بھی کفر کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم میں سے ایسا کوئی کرتا ہے تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ ظالم کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ بس اسی گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ، نہ جانے کہاں تک جائے گی۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ آئیے منقبت گنگناتا چلوں، میری عادت ہے تقریر کرنے سے پہلے منقبت سناتا ہوں، تو آئیے ماں کی شان میں منقبت پڑھتا چلوں۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ ماں زندگی میں اپنی اولاد سے سچی محبت کرتی ہے، اور وہ ماں کتنی محبت کرتی ہے یہ اپنے تقریر میں بیچ میں بتاتا رہوں گا۔ آئیے ایک بار اور درود پاک سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس اشعار کے لکھنے سے پہلے شاعر نے ماں کی پوری زندگی کو تولا، یعنی جب وہ پیدا ہوئی بیٹی بن کے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بڑی ہوئی، گھر کا جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے دھونا، بھائی کی خدمت، ماں کی خدمت، اس کے بعد جوان ہو گئی، شادی کر دی، شوہر کی خدمت، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اولاد کی خدمت، بوڑھی ہو گئی بیچاری، جوان اولاد اسے ترسا ترسا کے مار دیتی۔ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ایک ماں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ کہاں جا کے ملتا ہے؟ قبر میں جا کے ملتا ہے۔ تو شاعر نے اپنا قلم اٹھایا، اسی پہ اپنی گفتگو لکھ دی اور اپنے انداز میں بتا دیا۔ کیسے؟ تڑپ کر کہہ دے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو تب کہیں جا کر کے ماں جن کی حیات ہے اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی ہے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے
بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ کیا ہے ماں؟ ہلکی سی جھلکی بتا دو۔ آپ مسجد جاتے ہو، مزار جاتے ہو، درگاہ جاتے ہو، امام صاحب کے پاس جاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا ابو لالا مجھے یہ عطا کر دو، یا امام صاحب میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے سب کچھ اپنے لیے مانگتے ہو۔ لیکن جب تمہاری ماں مصلی بچھا کے گھر میں نماز پڑھے نا، جب تمہاری ماں درگاہ پہ جانے کا شرط ہو نا، تو اس کے لب پر اپنے کان لگا کے سننا۔ ایک ماں نماز پڑھنے کے بعد یا قرآن پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو یہی کہتی ہے، مولا میری اولاد کو سلامت رکھنا، مولا میرے شوہر کو ترقی دے دینا، مولا میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ عطا فرما دینا۔ شاعر اپنے انداز میں بتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتی اپنے لیے، سب کچھ اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، شوہر کے لیے۔ کیسے مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کی خاطر دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کی خاطر دامن کو پھیلاتی ہے ماں، تب نہیں جا کر کے تھوڑا سانس کو پاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ بس آخری شعر سن لو، اس کے بعد گفتگو ہے نا، کہ پیار کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، پیار کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں۔ ہر شہر میں بستی آباد نہیں ملتی، ہر شہر میں بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے مگر بنیاد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے مگر بنیاد نہیں ملتی۔ ہر اولاد کو ماں تو اچھی مل جاتی ہے مگر، ہر اولاد کو ماں تو اچھی مل جاتی ہے مگر، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ کہ پاک سنا تو جلدی سے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ دوبارہ سن لو، میں نے جو 10ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے پیش کی نا، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اب جب وہ ایمان پر ہوتے ہوئے بھی کفر کو پسند کریں، اور اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے، ظالم بتایا گیا۔ تو اسی لیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہارے مذہب میں چاہنے والوں میں، رشتے داروں میں، گھر والوں میں، گھر والوں میں، محلے والوں میں، اگر تم میں سے کلمہ پڑھنے والا کوئی انسان کفر کے کسی بھی کام کو پسند کرے تو اس سے فوراً ناطہ توڑ دو، لیکن آؤ اس سے پہلے حق بنتا ہے جس کو ہم اصلاح کہتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی راستے سے بھٹک گیا ہے تو ہمیں چاہیے اس کی اصلاح کریں، ہمیں چاہیے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوششیں کریں۔ غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی غلط راستے پر ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جھوٹا ہے، بے نمازی ہے، تو ہم اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر وہ
تمہاری بات مان سکتا ہے اگر تم اس سے بولتے ہو, اگر تم اس کے پاس جانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتے ہو تو جاؤ, اس کو شراب پینے سے روکو, اس کو جوا کھیلنے سے روکو, اس کو جھوٹ کرنے سے روکو, اس کو بے نمازی بننے سے روکو. کیوں؟ کیونکہ سارا کام مولاناؤں کا ہی نہیں ہے, سارا کام اماموں کے حوالے تم نے کر دیا ہے. وہ ذمہ داریاں تمہاری بھی ہیں. آج کے معاشرے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو کس سے پوچھتے ہیں؟ یا تو دادی سے, یا تو دادا سے, یا ابا سے, یا اماں سے کہ اماں بیٹی کی شادی کرنی ہے, کیا کیا کرنا ہے؟ اماں تالا ہوا ہے اس کی چھٹی پہ کیا کیا کرنا ہے؟ لیکن آؤ تم نے ان سے تو پوچھ لیا جو تمہارے دادا اور بابا لگتے ہیں, بابا و اجداد لگتے ہیں, لیکن کبھی قرآن سے پوچھا ہے؟ قرآن جب ہم کئی کام کو انجام دے تو کس سے پوچھے؟ تو کھولنا قرآن. ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو اہل علم سے جو کچھ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حافظ قاری مولانا شاہ اہل علم سے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. یہ قرآن فرما رہا ہے اب تمہیں کیا چاہیے؟ ہاتھ کھلا آگرہ کے زندہ دلی سنی مسلمانوں, اگر گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو امام صاحب بیٹے کو کیا پیدائش ہوئی ہے بیٹے کی, اب کیا کیا کرنا ہے آپ ہی بتائیے. بچے کی چھٹی کرنی ہے آپ ہی بتائیے. جب جوان ہو جائے اس کی شادی کیسے کرنی ہے آپ ہی بتائیے. اب آپ انتقال کر گیا یا ماں انتقال کر گئی, امام صاحب تدفین کا انتظام کرنا ہے, کیسے کفن دفن کرنا ہے آپ بتائیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن فرما رہا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اماموں سے پوچھو, عالموں سے پوچھو. آج ہم غلطی یہی کر رہے ہیں, اپنے آپ میں مفتی بن جاتے ہیں, مولانا بنتے جاتے ہیں, اور ہمارے گھر کی جو اماں ہے نا اماں, وہ کہتی ہے بیٹا یہ تو ہمارے یہاں چلتا آ رہا ہے. یہ باپ کہتا ہے بیٹا ہمارے یہاں تو یہی رواج چلتا آ رہا ہے. یاد رکھنا ریتی رواج وہ جو چلتا آ رہا ہے اس کو اب بھی وقت سے بند کر دو اور قرآن کریم کو کھول دو. جو بھی کام کرو قرآن سے پوچھ کر کرو. سبحان اللہ. ذکر ہے اور جو باتیں اگر قرآن میں لکھ بھی گئی ہے تو میرے آقا نے, ہم سب کے آقا نے 63 سال کی عمر میں حدیث پاک کے ذریعے وہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. ہمیں بتا دیا گیا ہے, اتنی آسانی کر دی گئی ہے. اس لیے میرے بھائی بڑی خوش نصیبی ہے اخلاق بھائی کی, اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی ہے محلے والوں کی جو یہاں آئے, اور یہ ہمیں میسر آیا, یہ وقت ہمیں میسر آیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں جانے کتنے لوگ موبائل کے آگے ہوں گے, نہ جانے کتنے لوگ کانوں میں لیڈ لگائے ہوں گے, کتنے لوگ ریموٹوں پہ چینل بدل رہے ہوں گے, کتنے لوگ ہوٹلوں پہ چائے پی پی کے گپ شپ لڑا رہے ہوں گے, کتنے لوگ بائکوں پہ پیٹرول برباد کر رہے ہوں گے, یار دوست محفل جمائے ہوئے ہوں گے. لیکن بہرے خوش نصیب ہو, ارے تم بڑے خوش نصیب ہو, تم آئے نہیں ہو. نہ اخلاق بھائی نے بلایا ہے, نہ ہم نے بلایا ہے, ارے تمہیں تو محمد رسول اللہ نے بلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور یہاں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. سرکار نے بلایا ہے, تم سرکار کے بلائے ہوئے ہو. اب جب آ گئے ہو تو سنو 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 سنو, اب میں تمہیں محبت بھرا پیغام دیتا چلوں. جب بھی تم اپنی زندگی گزارو تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, میری ماں, جب بھی تمہیں کوئی زندگی میں کام پیش آئے امام کو آگے کر دینا. سبحان اللہ. آپ جب بھی بیٹی کا رشتہ دیکھیں تو قسم خدا کی امام سے مشورہ ضرور لیں, کیونکہ امام ریتی رواج نہیں بتائے گا, امام چلتا آ رہا ہے نہیں بتائے گا, امام دنیاوی باتیں نہیں بتائے گا. یہ امام اللہ کا کلام اور نبی کی حدیث پڑھ کے تمہیں ترجمہ بتائے گا. بھی اپنے بیٹے رشتے کی رشتہ کرو, شادی کرو. ارے کسی شاعر نے تو کیا خوب کہا ہے, آج تم بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ اسمارٹ, دکھنے میں اچھا ہو, کاروبار اچھا ہو, گھر بار اچھا ہو, بس اور برادری ملتی ہوئی ہو.
اور نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ امام صاحب سے دوستی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، شریعت پہ کتنا عمل کرتا ہے۔ اسی کو لیتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر، بے شک سبحان اللہ، سردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر، کیونکہ نبی کا وفادار تم سے دہیج نہیں مانگے گا، نبی کا وفادار تمہاری بیٹی کو کبھی بھی غصائے گا نہیں، نبی کا وفادار کبھی پریشان نہیں رکھے گا، نبی کا وفادار خدا کی وہ وضو کے اندر اپنا باپ دیکھے گا۔ بے شک سبحان اللہ، ایک بیٹی گھر سے ودا ہو رہی تھی، کون سی بیٹی؟ آج کل کی نہیں، 90% جو VIP بیٹی ہوتی ہے، میری جھول میں جا جا کے بٹھا دیا، بیٹیوں کو نمائش ہو رہی ہے، دعوت کھانے والے بھی دیکھ رہے ہیں، مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ طریقے تمہارے یہاں آ گئے۔ پہلے کے لوگوں سے پوچھو، 1000-2000 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، دلہن کو شادی والی رات میں دیکھتا تھا لڑکا، اب تو فیشن آ گیا۔ پہلے لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں نا، لڑکے کے لیے فوٹو منگوا لیا صاحب، لالا او لالا فلاں جگہ ہم لڑکی دیکھ ہیں، تیرے لیے فوٹو آ گیا، واٹس ایپ پہ دیکھ لے۔ اب جناب دیکھ رہے ہیں زوم کر کے، یوں کر کے آنکھیں الگ دیکھ رہے ہیں، ناک الگ دیکھ رہے ہیں، دوستوں کو سینڈ کر رہے ہیں، میرے لیے رشتہ آیا، ہاں کر دوں کہ نہ کر دوں؟ ابے نادان، تیرے لیے آیا کہ اس کے لیے آیا، تجھے رکھنی ہے۔ لیکن اس کا الٹا کر لو، کبھی اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لو، اے میری بیٹی، اے میری گھر کی رحمت، تجھے کیسا بیٹا پسند ہے؟ سبحان اللہ، کبھی نہیں پوچھتے۔ وہ بیٹی جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک باپ کی عزت کی خاطر پردے میں نکال دی، وہ بیٹی جس نے ماں کی خدمت میں گزار دی، وہ بیٹی جس نے بھائی سے پیار کر کے گزار دیا، اسی بیٹی کو تم کسی انجان کے ہاتھ میں باندھ دیتے ہو۔ کیوں نہیں پوچھتے ہو بیٹی سے؟ کیا بیٹی کا حق نہیں ہے؟ اب یہ مت کہنا مولانا اخلاق نے ہم کون سے مولانا بلا لیے کہ بیٹیوں سے پوچھیں۔ آؤ نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جب اپنی فاطمہ کا نکاح کیا تو کیا کیا؟ نبی فرماتے ہیں میں فاطمہ کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی فاطمہ، میں نے تیرے لیے علی کو پسند کیا ہے، کیا علی بھی تجھے پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اگر علی تجھے پسند ہے تو بتا، بات آگے بڑھائیں، اور علی پسند نہیں ہے تو بات یہی ختم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹی سے 10 بار پوچھنے کا حق ہے، بیٹے سے 2 بار پوچھنے کا حق۔ الٹا ہو رہا ہے، بیٹا نہ روٹھ جائے، پسند کی لڑکی لائیں گے، بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے۔ وہ بیٹی جسے شراب کی بدبو سے بھی گھن آتی تھی، وہ بیٹی جو جوا سے نفرت کرتی تھی، وہ بیٹی جسے گٹکا اور تمباکو کی اسمیل سر پہ درد کر دیتی تھی، آج وہی بیٹی شرابی کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے مجبوری میں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے باندھا ہے، بھائی نے ودا کیا ہے۔ اتنے میں بھی ان بیٹیوں سے اگر پوچھا جائے میرے لال تو سسرال میں کیسی ہے، ارے بیٹیوں پہ قربان جاؤ، یہ جھوٹ بول دیتی ہے پاپا میں ٹھیک ہوں، کیونکہ رشتہ کرتے وقت نہیں آتی ہے کمیاں بیٹوں کی۔ محلے والے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے لالا، ارے بالکل نہیں، بہت بڑھیا لڑکا ہے، کب تو کر دیتے ہیں بھائی صاحب۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شادی کے بعد رنگ نکل کے آتے ہیں، شرابی وہ نکلا، جواری وہ نکلا، بیاجوا وہ نکلا، جھوٹا وہ نکلا، بے نمازی وہ نکلا۔ شادی کے ٹائم پہ جب دیکھنے آتے تو ٹوپی ایسا لگا لے گا جیسے مؤذن یہی ہے، اذان یہی لگاتا مسجد میں۔ دکھاوا مت کرو، رشتے داروں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو، دنیا کے کسی اللہ کے لیے نماز پڑھی تو نہیں ہوگی، اللہ کے لیے نماز پڑھو تو ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ مت بولا کرو کسی بیٹی کو برباد کرنے کے لیے، اتنے میں بھی وہ بیٹی خوشی خوشی رہ لیتی ہے شرابی کے گھر میں، جواری کے گھر میں، کہتی کیا کروں قسمت ہی ایسی ہے۔ پاپا کو بتاؤں تو وہ پہلے سے پریشان ہے کیونکہ شادی پہ انہوں نے قرضہ لے لیا تھا، میرا بھائی خود اپنی بیوی سے پریشان ہے، تو بیٹیاں خاموش رہتی ہیں۔ اس لیے بڑا دیکھ کر سوچ سمجھ کر شادی کیا کرو، جب بھی لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ پہلے بیٹی سے مشورہ کر لو، کیونکہ اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا شوہر نمازی ہونا چاہیے، میرا شوہر دین کا قاضی ہونا چاہیے، میرا شوہر امام صاحب سے دوستی کرنے والا ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے شادیاں کیا کرو۔ اور آ جاؤ آگے، آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ ارے کیا اوقات ہے انسان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے میرے بھائی۔ جب دنیا میں ایک انسان آیا
बिना कपड़ों के, ठीक। अब उसने नहाना चाहा कि मैं नहाना चाहता हूँ, तो खुद नहीं नहा सकता, मजबूर है, पड़ा हुआ है, रो रहा है, खाला निला रही है या चाची निला रही है या बाजी निला रही है, नुक्ता बता रहा हूँ। इसके बाद पूरी जिंदगी खुद नहाया। अब जब जाने का वक्त हो गया, इंतकाल फरमा गए हजरत, आपका इंतकाल हो गया इस इंसान का, पड़े साहब चारपाई पे कैसे पड़े? अब इसे पता तो है कि मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा, सुभान अल्लाह, मुस्तफा से मुलाकात होगी। तो चलो, जब मुस्तफा से मुलाकात का वक्त आ गया है तो उनसे गुस्ल करके मुलाकात कर ली जाए। आखिरी गुस्ल जब इसने करना चाहा तब भी खुद न कर सका, मोहल्ले वाले निला रहे हैं। तुम्हारा है क्या ये कपड़े जो शॉपिंग मॉल से खरीदे या किसी ऐप फ्लिपकार्ट वगैरह पे मंगाए, ये कपड़े तुम्हारे? सुनो, जब तुम मर जाती हो ना इन्हीं कपड़ों में, तो तुम्हारा सगा भाई इन्हीं कपड़ों को कैंची से काटता नजर आता है, और कैंची से काटने के बाद यूं पकड़ता है जैसे बहुत गंदी चीज है, यूं करके पकड़ के ऐसे फेंकते, और जो घर के कपड़े वो भी लाते हैं, पुतलियां बनाकर उन्हें जल्दी दफन कर देते हैं। ये मोहब्बत है। अरे मोहब्बत तो तब होगी मौजू बनाना है कि जिस कपड़ों में मेरा भाई आया है, इमाम साहब इन कपड़ों को सलामती से उतार कर दो, इन कपड़ों को मैं पहनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मस्ल के आला हजरत, मस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मैयत के कपड़े पहनना बुरा है? कहाँ पढ़ लिया तुमने? पहन सकते? अच्छा, मैयत के अगर कपड़े पहनना बुरा है तुम्हारी नजर में, आवाम की नजर में, उलमा के नजदीक नहीं है, तो फिर मोबाइल चलाना भी बुरा होना चाहिए? उसका मोबाइल भी दबा के आया करो, उसने जो बाइक चलाई है उसे भी दबा के आया करो, गड्ढा खोद के। सिर्फ कपड़े दबा रहे हो बस, कपड़े पहना करो। ए अल्लाह, ये मेरा भाई जिस कपड़े में मरा है वो कपड़े मैं पहनना चाहता हूँ, इमाम साहब उतार कर दो, मैं इन्हें धुलवा कर पहनूंगा और कल से फजर की नमाज इन्हीं कपड़ों में पढ़ ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं को पहनकर नमाज पढ़ूंगा, मुझे मेरे भाई की याद आएगी। हो सकता है अल्लाह इसी अदा से मुझे भी सवाब अता करे और मेरे भाई को भी अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दफना के यार, चार कांधों पे तुम जाओगे और जाने के बाद जब कब्रिस्तान में तुम्हें ले जाया गया, एक कफन में लिपेटकर, वो कपड़े नहीं जो तुम्हें पसंद थे, फटी हुई जींस पसंद थी, हाफ टी शर्ट पसंद थी और शर्ट वाली बटन वाली शर्ट पसंद थी, वो कपड़े नहीं, बल्कि तेरी औकात बताई जा रही है। शॉपिंग मॉल में नए नए कपड़े खरीदने वाले, तेरी औकात ये है, तू कफन में लिपट के जा रहा है, और जब तुझे कब्र में उतार दिया, ये मोटे मोटे पट्टे रख दिए गए, कोंटलों मिट्टी डाल दी गई, और उसके बाद पलट के नहीं देखते क्या होगा, कैसे होगा। अगले दिन बोले इमाम साहब भैया की फातिहा लगा दो, बोला कितने दीजिए की। 5वें दिन फोन आ गया, 5वें दिन आप साहब आ जाओ, 10वें की फातिहा लगा दो। 8वें दिन फोन आ गया, 20वें की फातिहा लगा दो। 12वें दिन 40वें की तैयारी कर लिया बंदा, कह लिया लाली आए हुई है, बहन भी आई हुई है, सब चली जाएंगी। 12वें दिन 40वां करके लालियां अपने घर, बहनें अपने घर, सब अपने अपने काम पे, यार दोस्त अपनी मस्ती में, वही हंसी मजाक, वही स्टेटस, वही फेसबुक, वही मोबाइल, सब भूल गए। कहां से पढ़ लिया तुमने कि 12 दिन में 40 का निपटा दो? 10वें का मतलब है कि मैयत को मरे हुए 10 दिन हो गए। सुभान अल्लाह कह दो यार। 20वें का मतलब है कि 20 दिन मैयत को मरे हुए हो गए। 40वें का मतलब है कि मैयत को मरे हुए 40 दिन हो गए। रीति रिवाज ही उल्टा कर दिया। और तो और सुनो, तेरी बगिया इस्लाम नगर रहता हूँ मैं, फातिहा लगाने का तरीका ही बदल दिया। फातिहा में वो चीजें रखी जाएंगी जो मरने वाले को पसंद थी, मरने वाले को पसंद थी। अगर मरने वाले को शराब ज्यादा पसंद है तो शराब रखोगे? नहीं ना मेरे दोस्तों, फातिहा के लिए पानी काफी है। सुभान अल्लाह। बात ये है कि पढ़ने वाला आशिक रसूल होना चाहिए, सच्चा मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक।
टेढ़ी बगिया पे फातिया लगाने गया एक जगह, पब्लिक बैठी है, काफी पब्लिक थी, 40वां था अम्मा का, और मरे हुए कितने दिन हुए थे पता? 12 या 13 करीबन, बस 12-13 दिन में 40वें की फातिया लगवाने ले गया मुझे। बल्कि चलो मैं गया, इमाम साहब बैठो, मैं बैठ गया मुसल्ले पे, पीछे पब्लिक बैठी है, मैं पूछने लगा भाई शुरू करूं? बोला नहीं अभी रुक जाओ, वो कुछ लेने गए। ठीक है कुछ लेना आ रहे होंगे भैया, तो ला के देखूं तो कैपिस्टन की आई पड़ी है सिगरेट, ये रखो, इमाम साहब ने बड़ी पसंद थी। हकीकत बात बता रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ, ताकि तुम रीति रिवाज बदल दो यार। उनकी ये क्या है, बोला बहुत पसंद थी, पीते थी भाई, चलो रख दो एक तरफ को, यहाँ मत रखो फातिया। उसके बाद रुको, बोला अभी लाला आ गया, लाला छोटा वाला आया, दौड़ा दौड़ा वो बिमल ला लिया। बोला क्या हुआ ये? बोला अम्मा बिमल भी खाती, बिमल भी रखती है, मेरे सामने की बात है यार। मैं बोला भाई अल्लाह के भोग से डरो, बिमल और सिगरेट तुम फातिया में रख रहे हो। तो पता है इतने में पीछे से आवाज क्या आई रोते रोते? कोई लड़की कह रही है भैया बिमल फाड़ दे, अम्मा से फटेगा ना। मतलब उन्हें ये यकीन है कि अम्मा खाएंगी भी मतलब की। अरे नादान, जीते जी तो खा सकती थी, क्या मरने के बाद कब्र में भी बिमल खिलाएगा? ये रीति रिवाज घुस गए तुम्हारे अंदर, छोड़ो इन्हें, कब तक इनमें डूबे रहोगे? छोड़ दो, कुरान और हदीस पे अमल कर लो, जिंदगी कामयाब बन जाएगा यार। मैं ये समझा रहा हूँ कि मौत बड़ी सस्ती हो गई है। 60-65 का एवरेज दे दिया इंसान, बस 60-65 भी लुढ़क रही है। पहले के लोग 100-110 वाली अम्मा कोई कोई मिलेंगी, अब ना मिलने कोई भी। 65 में इंसान हत्ते पत्ते छोड़ देता, बस ये मेरे बस की बात ना। बाइक चला लिया अचानक खत्म, कुर्सी पे बैठा अचानक खत्म, टेंशन इतनी दे रही है औलाद। और याद रखना कभी भी माँ बाप अपनी मौत से तो मरते ही, ये तो हक है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन ज्यादातर बूढ़े जो होते हैं ना माँ बाप, वो औलाद की वजह से होते हैं। औलाद इतनी टेंशन देती है कि माँ बेचारी बूढ़ी हो जाती है, औलाद इतनी टेंशन देती है कि बाप मरीज हो जाता है, मर्ज में मुब्तला हो जाता है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो मैं बताने जा रहा था रीति रिवाज। आगे रमजान में फातिया लगवाने हाफिज साहब, मगरिब के बाद फातिया लगाने चल रहा है। मैं बोला भाई रमजान चल रहा है, मगरिब के बाद तो हम कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि ईशा के बाद तरावी में सुनाना होता है। मगरिब के बाद हाफिज कुरान को दोहराता है, रिवीजन करता है ना, ताकि वो तरावी में आसानी से सुना दे। बोला नहीं मगरिब के बाद ही चलना है। मैं बोला असर के बाद लगवा लेना भाई। बोला ना घर वाले मना कर रहे हैं। बोला क्यों? बोला असर के बाद फातिया कबूल ना होंगी। बोला क्यों? बोला अम्मा रोजे से होंगी। जिसने जीते जी रोजा ना रखा वो मरने के बाद रख लेगी। तो ये रीति रिवाज तुम्हारे बीच में आ गए, इन्हें मैं बंद करवाना चाह रहा हूँ। शरीयत के दायरे में काम करो। अम्मा ऐसी है 6-6 प्यालियां लगाएंगी अलग अलग, 2 प्याली पहले देंगी, मौलाना एजाज इस पे फातिया लगा दो बड़े बूढ़ों की, फिर 2 और निकाल के लाएंगी। अरे रुक जाओ इमाम साहब, इन 2 और पे लगा दो मासूम बच्चों की, 2 और लाएंगी, इन पे लगा दो हमारे जो घर से गुजर गए उनकी। 6-6 प्यालियां साथ अरे एक साथ रख दे मेरी अम्मा, उसको भी टाइम बच जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। ये माओ ने बिगाड़ रखा है। कुछ अम्मा ऐसी हैं जो वाकई अम्मा बनती है घर में। समझाओ ऐसी अम्मा को, ए अम्मा अपना रीति रिवाज तो अपने पास रख। आज के बाद अगर इस घर में फातिया लगेगी तो मौलाना एजाज से पूछने लगेगी। सुभान अल्लाह। किसी काबा की फातिया होगी तो बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले बाबा की सुभान अल्लाह। आप हजरात जरा सोचो, आप हजरात जरा अपने दिमाग को दौड़ाओ और जरा सोचो हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, हम कहाँ की जिंदगी जी रहे हैं। जिसे देखो अपनी अपनी में लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बवा फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम एक तरफ हिंदू एक तरफ। अरे ये तुमको लड़वाया गया मेरे भाई, तुम्हारे अंदर आग बबूला कराई गई है, आग लगाई गई है। और मुसलमानों में और देख लो कितने फिरके बढ़ गए, मैं सुन्नी, मैं देवबंदी, मैं वहाबी, मैं शिया, मैं अहले हदीस, मैं ये मैं वो। उसके बाद सुन्नियों में भी फिरके बढ़ गए। वो कैसे फिरके? जिसको बिरादरी कहते हैं, मैं अब्बासी, मैं उस्मानी, मैं अलवी, मैं अंसारी, मैं पठान, मैं शेख। अरे तुम बर्बाद होते जा रहे हो इन चीजों से। कभी मौलाना एजाज से अकेले में मिलना या आ जाना तेरी बगिया इस्लाम नगर, अकेले में मिलना मैं तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ तो तकरीर का माहौल है, जब भी समझ नहीं आएगा अकेले में मिलना संजीदगी से समझाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूरी दुनिया को पैदा करना चाहा तो सिर्फ इतना फरमाया कुन। क्या फरमाया? कुन हो जा, फया कुन हो गया। सुभान अल्लाह। आसमानों से फरमाया कुन, फया कुन। जमीनों से फरमाया कुन, फया कुन। पहाड़ों से फरमाया कुन,
تو فرشتوں کو بلایا ادھر آؤ، جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، تھوڑی مٹی لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی مٹی لے آؤ. فرشتے آئے تھوڑی مٹی لے کر آئے، زمین سے تھوڑی مٹی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا اس میں پانی ملاؤ، پانی ملایا گیا، اس کا گارا بنایا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اپنے نورانیت ہاتھوں سے بنا رہا ہے کس کو؟ انسان کو. سبحان اللہ. انسان کو بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. یہ کاندھا، یہ سینہ، یہ ہاتھ، یہ کوہنی، یہ انگلیوں کا ڈیزائن سب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. سبحان اللہ. بناتا جا رہا ہے. یہ بھویوں کا نکلنا، یہ آنکھوں کا جھپکنا، یہ نام کا سونگنا، یہ ہونٹوں کا چلنا، یہ جیت کا چکنا، یہ کانوں کا سننا، یہ دماغ کا سوچنا، یہ بالوں کا اڑنا، اور سب خدا کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مبارک سے بنائی ہے. سبحان اللہ. فرما دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ترجمہ سنو گے طرف جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد وہ صورت بیان فرما دی کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے طور سینینا کی، اور قسم ہے اے محبوب تیرے شہر مکہ کی. سبحان اللہ. چار قسمیں کھائیں کیوں؟ تاکہ تم یقین کر سکو. بات دوست کو بات بتاتا ہے، جب تک قسم نہ کھا لے یقین نہیں کرتا ہے. جب تک اللہ کی قسم، تیری قسم، ممی کی قسم کھا نہ لے یقین نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائی تاکہ تم یقین کر سکو. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینینا کی، قسم ہے اس امین والے شہر مکہ کی. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو حسین و جمیل پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ. جمیل پیدا کیا ہے. انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہو، جنات ہو، ملائکہ ہو، حور ہو، کتنے بھی جانور لے لو، پرندے لے لو. کبھی آپ غور و فکر کرنا اور واٹس ایپ چلاتے ہو، گوگل چلاتے ہو، بڑے موبائل چلاتے ہو، بندر کی فوٹو نکالنا اور اپنے آپ کو دیکھنا کہ بندر سے بھی اچھا بنایا ہے. سبحان اللہ. شیر کو دیکھنا، شیر بھاگنے میں ماہر ہوگا، لیکن انسان کو تو ہارنے پہ آ جائے تو جنگ جیت جائے. بے شک. کبھی ہاتھی کو دیکھنا، وہ طاقتور ضرور ہوگا لیکن انسان تو بھی کم طاقتور نہیں ہے. جب اپنے پہ آ جائے تو جنگ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھیل دے. بے شک سبحان اللہ. ہر چیز کو دیکھنا پھر اپنے آپ کو دیکھنا، ہر جانور کو دیکھنا پھر اپنے آپ کو دیکھنا، ہر پرندے کو دیکھنا پھر اپنے آپ کو دیکھنا. اپنے آپ کو حسین و جمیل پاؤ گے جب سب سے زیادہ خوبصورت تمہیں بنا دیا. اور تو اور سنو 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 اشرف المخلوقات کا لقب بھی تمہیں دے دیا. تمام فرشتوں سے اشرف تم ہو، تمام فرشتوں سے اعلیٰ تم ہو، تمام جنات سے اعلیٰ تم ہو. اس لیے نہیں کہ تمہارے ہاتھ پیر ہیں، اس لیے کیونکہ تم اس شکل میں پیدا ہوئے ہو جس پرانی شکل میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آؤ فرشتوں آ جاؤ، جناتوں ملائکہ حوروں سب آ جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اے فرشتوں، اے ملائکہ سب سجدہ کرو، یہ آدم ہے ان کے لیے سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو پتہ چل گیا جنہوں نے سجدہ کیا وہ اللہ والے، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ غیر اللہ والے. بے شک سبحان اللہ. اللہ والے ہو تو سجدہ کرو، فجر میں کرو، ظہر میں کرو، عصر میں کرو، مغرب میں کرو، عشاء میں کرو. سبحان اللہ. ایک پوائنٹ کی بات یہاں بتاتا چلوں گا سمجھ میں آ جائے تو. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اب فرشتوں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ نام تو تو نے بتا دیا آدم ہے. جیسے ہماری ذات اشرف المخلوقات تو نہیں لیکن ہم فرشتے ہیں، یہ جنات ہیں، یہ حور ہیں، یہ ملائکہ ہیں، لیکن مولا ان کو کیا کہیں گے؟ پروردگار عالم کا جواب سنیے، جواب سنیے اور بولیے کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں. جب اللہ نے بتایا ان کا نام آدم ہے،
کہتے, ان کو عثمانی کہتے, ان کو عباسی کہتے. سنو غور سے, اللہ نے فرمایا ان کا نام آدم ہے, انہیں حضرت انسان کہتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے آدمی کو انسان کہہ کے پکارا, پتا چل گیا اللہ نے دنیا میں اگر ہمارا وجود آدم و حوا کے ذریعے بھیجا تو وہ انسان بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. پہلے ہمیں انسان بننا چاہیے, سب سے پہلے ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. غلطی کہاں ہوئی؟ انسانیت چھوڑ دی, ڈائریکٹ مسلمان بن گئے. کیسے بنے مسلمان؟ نام کے آگے خان پٹھان لگا کے, بڑے کا گوشت کھا کے, داڑھی سجا کے, ٹوپی لگا کے, اپنے آپ کو عثمانی عباسی پٹھان بتا کے. نہیں, ان چیزوں سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی ہے. تمہاری اصل پہچان انسانیت سے ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی فل فارم ہے انس, اور انس بنا ہے محبت کے لیے. سبحان اللہ. انس کا میننگ ہے محبت پھیلانا, تم محبت پھیلانے کے لیے آئے ہو. اپنے آپ کو انسانوں میں گنا کرو, انسانیت والی کوالٹیز لے کر آؤ, انسانوں والی خوبیاں لے کر آؤ. انسان جس دن تم بن گئے, اب آجا جو مذہب تجھے اچھا لگے, اگر مذہب اسلام اچھا لگے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ الگ طریقہ ہے. اللہ نے سب کو بنایا ہے, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تو کہیں نہ کہیں سے تو ہمارا کنیکشن ہے نا ان سے, ہے نا. اتنی بھی بغاوت نہ پھیلاؤ کہ مذہب اسلام بدنام. تم تو محبت پھیلاؤ, دوسرے چاہے بغاوت پھیلائیں. تمہارے سامنے چاہے ہندو آ جائے, سکھ آ جائے, عیسائی آ جائے, اپنے مذہب کی اچھائی بتا کے ان پر رحم کرو, ان سے محبت کرو, اپنی اچھائیاں پیش کرو. قسم خدا کی اگر سامنے والا نہ پگھل کے کہہ دے کہ میں نے انسان دیکھا تو اخلاق بھائی جیسا دیکھا, لیکن ایسے اخلاق بھی تو بناؤ, ایسا کردار بھی تو لے کر آؤ جو نبی کی اچھائیاں پیش کرے. ایسا کردار بھی تو لے کر آؤ جو غوث الورا کا کردار ہو, جو خواجہ غریب نواز کا کردار ہو, جو صحابہ کرام کا کردار ہو. سے دیکھو میں میاں بھائی, میں پٹھان, میں خان, میں پھاڑ دوں گا, میں چیر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. نہیں میرے بھائی, یہ کام ہمارے نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں, اگر روتا گرتا بچہ کوئی دن جائے, اگر ہندو کا بھی ہے تو اسے گلے لگانے والے کو انسان کہتے ہیں. ہم تو وہ ہیں, بھوک لگ رہی ہے, اگر 2 روٹیاں گھر میں ہیں اور دروازے پہ کوئی غیر مسلم بھی آ گیا اور کہہ دیا ملے گا کیا کچھ اللہ کے نام پہ بھوکا ہوں, اپنے حصے کی روٹی کھلا دے, اسے مسلمان کہتے ہیں. اپنے حصے کا گرم کپڑا کسی ننگے کو دے دے, اور ننگے کو کپڑا پہنانے کا نام مسلمان ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اپنے آپ کو مسلمان سب کہنا. ننگوں کو کپڑا پہنانا سیکھو, اور بچوں کو, یتیم بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالو, تب تم مسلمان کہنے لائق ہو. بیوہ عورتوں کی مدد کرو, تب تم مسلمان کہلانے کے لائق ہو. سبحان اللہ. سمجھے؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو. یہ ہمارا نفس جو ہے نا, نفس یہ بڑے گناہ کرواتا ہے ہم سے, یہ بہت گناہ کرواتا ہے. آؤ لے چلتا ہوں. شیخ سعدی کے زمانے میں, شیخ سعدی کی طبیعت خراب ہوئی. ایک حکیم تھا غیر مسلم, وہ اپنے نفس کا ہمیشہ الٹا کرتا تھا. جو اس کا نفس کہتا وہ اس کا الٹا ہی کرتا تھا. شیخ سعدی کی جب طبیعت خراب ہوئی, بڑے لوگ پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد کہا حضور آپ کی زیادہ طبیعت خراب ہے, ایک یہاں غیر مسلم رہتا ہے, بڑا بہترین حکیم ہے, اس کے ہاتھ میں شفا ہے, چلو اسے دکھا لیں. آپ نے منع فرمایا نہیں, اگر اللہ کو شفا دینی ہوگی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. لیکن غلاموں سے دیکھا نہ گیا, بولا حضور ہم سے یہ تمہاری تڑپنا دیکھا نہیں جاتا, ہم سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی. جب زیادہ غلاموں نے ضد کی, کہا چلو بلا لو. سبحان اللہ. بلا لیا گیا اس حکیم کو, اور اس حکیم کی کیا عادت تھی, وہ اپنے نفس کا الٹا کرتا تھا. مثال دے دوں, اس کا نفس کہتا تھا ادھر چل تو وہ ادھر چلتا تھا. اس کا نفس کہتا تھا کولڈ ڈرنک پی لے تو وہ چائے پیتا تھا. اس کا نفس کہتا تھا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے, وہ ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لے تو وہ گرم پانی سے منہ دھوتا تھا. اس کا نفس کہتا تھا پنکھا چلا لے تو وہ پنکھا بند کر دیتا تھا. یعنی نفس کا الٹا کرتا تھا ہمیشہ. غیر مسلم آ گئے صاحب, وقت کے مجدد کے پاس لا دیا گیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کیا آپ حکیم ہیں؟ بولا نبض دیکھو. نبض دیکھی گئی, بیماری بھی بتا دی. اس نے نبض دیکھتے ہی بیماری پکڑ لی اور دوا دی, آپ ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. آپ جیسے ٹھیک ہوئے غیر مسلم کی بات سے, آپ
آپ کا دل خوش ہوا, آپ نے اس سے گفتگو کی اور کہا حکیم جی میں نے یہ سنا ہے آپ اپنے نفس کا الٹا کرتے ہو. بولا ہاں میں اپنے نفس کا ہمیشہ الٹا کرتا ہوں. بولا جب اتنی پہنچ پہ پہنچ گئے ہو, اتنا بڑا مقام ہے, حکیم ہو, لوگوں کو شفا دیتے ہو, مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ سبحان اللہ. رسول بن جاؤ, مومن بن جاؤ. تو بولا نہیں, میرے جو خاندان والے, محلے والے, رشتہ دار والے وہ سب ناراض ہو جائیں گے. بولا نا ان کی مت سنو, اپنے نفس کی سنو. نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ والے وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم نہیں دیکھ پاتے. ہاں چلو اپنے نفس سے پوچھو. بولا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے نفس سے پوچھا مسلمان ہو جاؤ, اندر سے نفس سے آواز وہی مت ہونا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا حضور میرا نفس منع کر رہا ہے. بولا یا تو تم جھوٹے ہو, اور اگر نفس منع کر رہا ہے تو تم تو اپنے نفس کا الٹا کرتے ہو نا. جب نفس منع کر رہا ہے تو ہو جاؤ. کہا حضور ٹھیک کہہ رہے ہو, جلدی سے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. سبحان اللہ. اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہماری زبان اس لائق نہیں, ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں, ہم اس لائق نہیں کہ اللہ سے مانگ سکے اللہ ہمیں یہ دے دے. اے اللہ سے مانگے ہم جس اللہ کی رات دن نافرمانی کر رہے, اس اللہ سے مانگے ہم جس اللہ کے محبوب کا رات دن دل دکھا رہے, اس اللہ سے مانگے ہم جس اللہ کا رات دن ہم کہنا ڈال رہے, کہنا مانی نہیں رہے. ہم اس اللہ سے کس منہ سے مانگے؟ ہم اللہ سے نہیں مانگنے والے ہیں. جب ہم آخرا کی سرزمین پہ ابو لالا کی دربار میں جاتے ہیں, ان کی چوکھٹ چوم کے کہتے ہیں ابو لالا اللہ تم سے راضی, تم اللہ سے راضی, یہ پریشان حال ہو اللہ سے یہ دلوا دو. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. مزار والے کو اللہ سمجھ کے نہیں جاتا ہے, اگر جاتا ہے تو سب سے پہلا فتویٰ ادھر سے آئے گا, وہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. کوئی بھی مزار والا مزار پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا ہے, اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے شرک کا فتویٰ ہم دونوں دیں گے. یاد رکھنا, سجدے کی حالت میں 7 ہڈیوں کا ٹکنا فرض ہے. ماتھے کی ہڈی, ناک کی ہڈی, دونوں ہاتھوں کی ہڈی, 4 دونوں گھٹنوں کی ہڈی, دونوں پیروں میں سے کسی ایک پیر کی ہڈی. سبحان اللہ. یہ 7 ہڈیاں جب ٹک جائیں تو تمہارا سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی ابو لانا کا چاہنے والا ابو لانا کی چوکھٹ اس طرح سے چومتا ہے, اور کہتے نا کہ اس پر فتویٰ لگا تو یہ شرک کر رہا ہے, لیکن نہیں, ہم ابو لانا کی چوکھٹ کے لیے چومتے ہیں کیونکہ اللہ والے سے ٹچ ہے, اللہ والے سے ٹچ ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے چومتے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے قدم چومنے کا حکم دیا کہ ماں کے قدم چوما کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو گھر جاتے ہی کیا کرو گے امی, ذرا ادھر آنا, نبی نے حکم دیا ماں کے قدم چومنے, قدم کو پکڑ کے ہونٹ تک لاؤ گے, ماں گر پڑے گی بیچاری, ہے نا, یا ماں کے قدم چومنے تم جھک جاؤ گے. سبحان اللہ, عظیم شخصیت ہے, ہمیں جھکنا پڑے گا, اور سجدے کے لیے نہیں جھک رہے, ماں کے قدم چومنے کے لیے جھک رہے. اللہ والوں کو یہ مقام اس لیے نہیں ملا, مرنے والا ہمارا دادا بھی تھا, مرنے والا میرا نانا بھی تھا, مرنے والے ہمارے محلے والے کئی تھے, لیکن سب کی قبریں ایک جیسی ہیں. لیکن ابو لالا تیری قبر پر روزانہ گلاب کا پھول کیوں چل رہا ہے, تیری قبر پر روزانہ چادریں کیوں چل رہی ہے, ہمیں جواب تو دے دو. ابو لالا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی گزاری تو اس کے رسول نے گزاری ہے, میں نے اپنی مذہب کر کے دن کی شروعات کی ہے, اور اپنے خود کا خاتمہ میں نے عیشا پہ کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی ایسے گزری ہے, کچھ دے کے, کچھ لے کے, کچھ قربان کر کے, بڑی بڑی قربانیاں نبی کی بارگاہ میں پیش کی. قسم خدا کی ابو بکر آئے, قسم خدا کی سارا مال پیش کر دیا. یا رسول اللہ, ابو بکر کا مال آپ کے لیے ہے. صدیق اکبر بن گئے, سبحان اللہ. عمر فاروق آئے تلوار لے کر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, فاروق کی ایک جان اور تلوار آپ کے لیے ہے. عمر فاروق سے فاروق کے ہاتھ بن گئے, سبحان اللہ.
عثمان غنی آئے میرے حصے کا ایک ایک پیسہ آپ کا ہے ایک ایک اجر بھی آپ کی ہے عثمان غنی ذوالنورین بن گئے سبحان اللہ علی آئے علی بن کے شیر خدا بن کے چمک گئے پتا چلا ایک ایک صحابی آتا گیا چمکتا گیا آتا گیا چمکتا گیا ابو بکر کہتے گئے یہ ابو بکر کی جان آپ کے لیے ہے عثمان غنی کا مراد آپ کے لیے ہے یہ عمر کی جان آپ کے لیے ہے علی کی یہ جان آپ کے لیے ہے مال قربان ہو رہے ہیں جان قربان ہو رہے ہیں ابو حضرت بلال آئے یا رسول اللہ بلا کوئی بابی یا حبیب اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے باپ قربان ہو رہے ہیں جانیں قربان ہو رہی ہے دولت قربان ہو رہی ہے جب یہ ساری باتیں بریلی کے ٹوٹی چٹائی پر احمد رضا نے پڑھی نکی کھا کے بیٹے احمد رضا کے کانوں میں گئی تو اس نے سوچا سب کچھ کوئی نہ کوئی پیش کر رہا ہے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ علی کی جان آپ کے لیے عثمان کا مال آپ کے لیے بلال کے ماں باپ آپ کے لیے اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کی سرزمین سے قدم اٹھاتے ہیں اور لڑتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں دبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے لیے اللہ اکبر تو ان اللہ والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائی بتانے کا مقصد صرف یہی ہے میلادوں میں جایا کرو جلسوں میں جایا کرو توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا کرو اور ان باتوں میں سے اچھی اچھی باتیں لے جایا کرو ایسا نہ ہو غلط غلط باتیں لے جاؤ بیکار باتیں لے جاؤ بیچ والی باتیں نکال کے لے جاؤ کہ مولانا رات ایسے کہہ رہے تھے کیوں کیونکہ جب موسمی کا جوس نکالا جاتا ہے نا تو کچرے کو پھینکا جاتا ہے جوس پیا جاتا ہے ایسے ہی میلاد میں سے اچھی اچھی باتیں لے کے ان پر عمل کیا جاتا ہے ان کو اپنی زندگی میں لایا جاتا ہے اور زندگی میں اسی سے چار چاند لگ جاتے ہیں سبحان اللہ اب آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے علماء کرام کا ڈیولپ کرو اور کچھ نہ کچھ بدلاؤ پیدا کرو اپنی زندگی میں سدھار لے کر آؤ ایسی میلادیں ایسے جلسے تمہارے لیے ایک لیڈر بن کے آتے ہیں کہ رات کا جلسہ واقعی میری زندگی چینج کر گیا ہے رات کی تقریر واقعی میری تقدیر بدل گئی ہے رات کا جو بیان تھا وہ میرے دل میں اتر گیا ہے اور آج سے انشاءاللہ میں نمازی بن گیا ہے ایسی میلادوں میں ایسی سیکھیں لے کے جایا کرو اب چائے شروع ہو گئی تم کا سننے والے ہو اپنا سنو گے بھیا ایک چائے اور ایک بریانی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے میلاد پیریڈ مار دی چلو جب تک چائے پیو میں ایک نام سنا دو ہے نا درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد و شفیعنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ ہمارے امام صاحب بہت پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے ختم نہیں ہوا ہے ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو میں بھی بہت پاک کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا دوں سبحان اللہ اور اخلاق بھائی کے دروازے سے یہ بیان کر دوں کہ ہم بھی عبد القادر کے چاہنے والے ہیں ہم بھی 11ویں بنانے والے ہیں ٹھیک ہے کہہ دیجئے غوث پاک کے نام پہ ایک بار یا رسول اللہ ادھر نگاہ کرم ہو سے اعظم ادھر بھی نگاہ کرم ہو سے اعظم بہت دل ہے ٹوٹا ہوا ادھر بھی نگاہ کرم ہو سے اعظم بہت دل ہے ٹوٹا ہوا وہ سے اعظم پھنسا ہے بھور میں سفینہ ہمارا پھنسا ہے بھور میں سفینہ ہمارا بچاؤ سے اعظم بچاؤ سے
आज़म इधर भी निगाहे करम गौसे आज़म। एक बार मुरीदों को बिठा के खुतबा दे रहे, बयान कर रहे, तकरीर कर रहे, लोगों को बातें बता रहे दीन की। अचानक गौसे आज़म ने ऊपर हाथ किया, थोड़ी सी जान लगाई और अपना हाथ फौरन नीचे कर लिया। जब मुरीदों ने देखा गौसे आज़म ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने हाथ ऊपर किया और जैसे नीचे किया तो उनकी आंखों से पानी टपक रहा है। गुलामों ने पूछा, आका ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ हम सबके आका, बिगड़ी बनाने वाले दादा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपने ये हाथ ऊपर क्यों किया? जान लगाई और फिर नीचे कर लिया, और ये क्या आपकी आंखों से पानी बह रहा है? तो पता है बड़े पीर साहब, 11वीं वाले बाबा, हम सबके दिलों की ठंडक। अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते? कहते मेरे मुरीदों, यहाँ से कहीं दूर एक समंदर में एक कश्ती जा रही थी, उस कश्ती में मेरा एक चाहने वाला बैठा था। कश्ती कितनी बड़ी होती है, उसमें हजारों लोग आते हैं। गौसे पाक फरमाते मेरा एक चाहने वाला बैठा था। कश्ती खबर में फंस गई, तूफान में फंस गई और डूबने की वाली थी। उसने आंखें बंद करके मुझसे सिर्फ इतना कहा, या गौस अल मदद, सुभान अल्लाह, या गौस अल मदद। मैं उसकी कश्ती को किनारा लगा के आ रहा हूं। दुनिया के किसी भी कोने में मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मुझे या गौस कह के पुकार ले तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए इनाम, जो मेरे मुरीदों से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, तो समझ लेना उसने मुझसे बुग़्ज़ रख ली, मुझसे दुश्मनी रख ली। और जिसने अब्दुल कादिर से दुश्मनी की, समझ लेना उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अल्लाहु अकबर। इसीलिए बड़े पीर साहब का मर्तबा समझो, बड़े पीर साहब का मकाम समझो। आज हमारे और तुम्हारे घर की औरतें और कुछ मर्द भी ऐसे ऐसे बाबा को मानने लगे, ऐसे ऐसे बाबा को मान रहे, न जिनके बाप का पता है, न जिनके पीर का पता है, न जिनके सिलसिले का पता है, न जिनकी करामत का पता है, बस भीड़ देखी बाबा को मानना शुरू कर दिया। याद रखना, कुरान पाक 4 पारा 6 रुकू फरमा रहा है, सूअर का गोश्त और उसकी खोर और अल्लाह के अलावा किसी और का ज़िबा किया हुआ हराम है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम का बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, ऊंट अगर उसके नाम का ज़िबा कर दिया तो हराम है। मैंने बहुत घरों में देखा है, किसके नाम का बकरा है? फला बाबा के नाम का है। किसके नाम का मुर्गा है? फला बाबा के नाम का है। डूब जाओगे तुम भी, क्योंकि वो बाबा भी डूबा हुआ है और उसके मानने वाले भी डूबे हुए हैं। क्या कहते हैं? ना मेरे लाला, अरे उनको मत रुठवाना, बाबा रूठ जाएंगे, बाबा पेट में दर्द कर देंगे, बाबा रूठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मेरी माँ इधर आ, मेरी बहन इधर आ। बाबा के उठने की फिक्र है, बाबाओं के बनाने वाले खुदा के उठने की फिक्र नहीं है। तुझे इतनी फिक्र होनी चाहिए थी कि कहीं खुदा ना उठ जाए, जाके फजर पढ़ ले। सुभान अल्लाह। मैं बुरा नहीं कहता, मैं हर उस इंसान को बुरा कहता हूँ जो अपनी मनमानी करने के लिए मेरे नबी की आंखों की ठंडक को छीन ले। बाबाओं को बुलाया जाता है, आग जलवाई जाती है, गद्दी लगाई जाती है। 4 बजे गद्दी लगी, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। क्या उस बाबा को इतनी अकल नहीं है? जितने लोग बैठे हैं, असर की अजान हो गई, चलो गद्दी बाद में लगेगी, पहले असर पढ़ पड़े। नहीं पढ़ता नमाज़े, न पढ़वाता है। लात मार देना ऐसे बाबा पर जो पहले नमाज की दावत ना दे। और तो और बड़े बड़े पाखंडी बाबा चल रहे मार्केट में, दरवाजे पे आया आटा मांगने, दरवाजे पे आया 1 रुपया मांगने। और देखी औरत अकेली है, लड़की अकेली है, अरे तेरे घर पे तो मुझे कराया हुआ लग रहा है, तेरे घर पे मुझे कराया हुआ लग रहा है। हमारी बहनें, हमारी माएं बेचारी सीधी सादी फंस जाती है। अरे बाबा बड़े पहुंचे हुए, बाबा पहुंचा हुआ तो जरूर है मेरी बहन, कहाँ तक पहुंचा हुआ ये भी देख ले, वो जहन्नम में पहुंचा हुआ, तुझे भी ले जाएगा। झूठ बोल दिया बाबा ने, हमारे घर पे कराया हुआ। मां रोने लगी बेचारी। अचानक से अगले दिन उसका पैर फिसल गया या बेटा छत से गिर गया। अरे बाबा सही कह रहे थे, बाबा सही कह रहे थे, कराया हुआ। तो ऐसे ऐसे बाबाओं से बचो। तुम्हारा अल्लाह की तरफ अकीदा यार बिल्कुल कमजोर हो गया। अल्लाह ऐसी ऐसी रातें तुम्हें दे रहा है, फरिश्तों से कहता है फरिश्तों पता है मेराज की रात, शब बारात की रात, लैलतुल कद्र की रात, इन रातों में मैं अपना मकाम खास छोड़कर, जिसको अर्श आज़म कहते हैं, पहले आसमान पे जाता हूँ और कहता हूँ है कोई मेरा बंदा,
آج کی رات کچھ مانگنے والا ہے کوئی میرا بندہ؟ آج کی رات گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ ایسی ایسی راتیں تمہیں دی ہیں، ان راتوں کو تم ایسے ہی برباد کر دیتے ہو۔ اور پتہ ہے اللہ کیا فرماتا؟ فرشتوں پتہ ہے تمہیں میرا بندہ کچھ بھی نہ مانگے، کچھ بھی نہ مانگے، صرف اتنا کہہ دے مجھے یا اللہ، میں سمجھ جاؤں گا اسے کیا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بچی یا بچہ گود میں اگر روئے تو ماں سمجھ جاتی ہے بھوک لگی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بیٹے کو پیشاب لگا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ضد کر کے روئے اور کچھ بھی نہ کہے، روتا جائے، ماں سمجھ جاتی ہے اس کو نیند آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ماں جس کو اللہ نے بنایا اپنے بیٹے یا بیٹی کی محبت سمجھ رہی ہے، وہ اللہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اے انسان، ایک بار فجر کی نماز پڑھ کے آنکھوں میں آنسو لے کے صرف اتنا کہہ دینا یا سمجھ جائے گا کہ اس کے دل میں کیا پریشانی ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ کے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے گھر آ جانا، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول۔ لیکن نہیں، آنے دو کسی درگاہ کا عرس، آنے دو کسی بابا کا جلوس عرس، چل رہے صاحب پوری فیملی جا رہی ہے ٹرولی بھر کے، ایسے خوش ہوگا اللہ؟ پوچھو ابو لالا سے تمہاری درگاہ پہ میں آتا ہوں، فاتحہ قبول ہے کہ نہیں، میرے پھول قبول ہے کہ نہیں، میری چادر قبول ہے کہ نہیں؟ جواب ملے گا پیارے سن، اگر امام کے پیچھے فجر پڑھ کے آیا ہے تو پھول قبول، فجر تو پڑھ کے آ، تو اپنے محلے میں اللہ کو چھوڑ آیا اور یہاں آ کے مجھے خوش کرنے آیا؟ میں تو خود اللہ کا محتاج ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگرہ والوں کو دیتا ہوں، سمجھ رہے؟ چادر والوں سے لو، ابو لالا فرماتے ہیں اے نادان، یہ جو 400 کی چادر تم نے میری درگاہ میں چڑھائی ہے، لے جائیے، اور 200 کی چادر سردی ہو رہی ہے اپنی امی کے سر پہ چڑھا دینا، میں بھی خوش، تیری امی بھی خوش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری امی اور ابو لالا خوش، سمجھ لینا اس سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ امی پہ چادر نہیں چڑھائے گا، ابو لالا پہ چڑھائے گا۔ کوئی کھری بات کہہ دے تو تمہاری نظر میں دیوبندی ہو گیا، مسلک لے آتے ہو، اب کہہ دینا صبح کو مجھے بھی اخلاق بھائی نے دیوبندی بلا لیا۔ کھری بات کہنے والے کو برائیاں ملتی ہیں، لیکن کھری بات کہنے سے مت ڈرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا مذہب سچا ہے، تمہارا اللہ سچا ہے، تمہارا رسول سچا ہے، تمہارا کلمہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے دل میں چور ہوتا تو ہم ڈرتے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا تو ہم ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے۔ درگاہ کے چکر لگائے جاؤ، پوچھو امام صاحب سے، امام صاحب جب ہم مر جائیں گے تو کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا، اے کھڑا ہو آگرہ والے، ابو لالا کی درگاہ پہ کتنی چادریں چڑھائی، کھڑا ہو جا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ 11ویں کتنی بار کی؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ چھٹی کتنی بار کی؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کی؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا امام صاحب؟ تیسرا سوال، ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل، اس انسان کے بارے میں جب دنیا میں تھا تو کیا کہتا تھا، اس سے کتنی محبت کرتا تھا؟ جب فجر کی اذان ہوتی تو بے چین ہو جاتا تھا۔ سردیاں چل رہی ہیں، سب سے بڑا طاقتور وہ نہیں جو وزن اٹھا لے، سب سے بڑا طاقتور وہ نہیں جو بستر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لے، میری نظر میں سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو فجر کی اذان سنتے ہی اپنے جسم سے کمبل کو پھینک دے۔ اے کمبل دور ہو جا، اے گرمائی دور ہو جا، اے جاڑے، اے سردی تیری کیا ہوگا، تم اس سے نماز چھین سکے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کی آواز، ہر انسان کی فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلتی ہے، چاہے شرابی ہو، جواری ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، کیسا بھی، یہ لکھ کے لے لو، فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ لیکن عاشق رسول اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا ہے اور جو شیطان کے حملے میں رہ جاتا ہے سمٹ کے سو جاتا ہے۔ ہر انسان کی آنکھ کھلتی ہے، آزما لینا، فجر کے آس پاس 10 منٹ رہ جائے یا آدھا گھنٹہ ہو یا 1 گھنٹہ ہو، کھلتی ضرور ہے کیونکہ فرشتے جگانے آتے ہیں۔ اے غافل امتی، اے اس محبوب کے امتی جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں،
جو سارے نبی اپنا کلمہ الگ الگ لے کے آئے. آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ. ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل آئے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. جب سارے نبیوں نے اکٹھا ہو کے کہا, عرض کیا یا اللہ ہم نے اپنی اپنی امت کو الگ الگ کلمہ پڑھوا دیا, ہم بھی تو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, کیا ہم بھی یہی کلمہ پڑھ لیں کام چل جائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں, تم اپنا کلمہ نہ پڑھو, امت سے پڑھواؤ. اب تمہیں کیا کلمہ پڑھنا ہے, آ جاؤ. 1,24,000 یا کم ہو گئے, 2,24,000 انبیاء کرام کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا لوہے محفوظ پر گردن اٹھا کر دیکھو. سارے نبیوں نے لوہے محفوظ پر گردن اٹھا کے دیکھا, لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے جو تم پڑھ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ اتنے بڑے خوش نصیب ہو. اگر تمہاری خوش نصیبی میں تمہیں بتا دوں تمہیں اپنے آپ پہ فخر ہوگا. معراج کی رات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے نا, تو آتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ملے. اے اللہ کے محبوب الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہو, زمین پہ جا رہے ہو, میرا ایک کام کر دو گے؟ بولا بولو ابراہیم کیا کام کرنا ہے؟ بولا میرا یہ کام کر دینا, جب زمین پہ جاؤ اپنی امت سے ملو تو اس ابراہیم کا سلام اپنی امت سے کہہ دینا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے, جب سے بھیجتے بھیجتے آج شاکر کی زبانی تم تک آ گیا. لے لو یا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اور ابراہیم جسے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلام دی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو. سبحان اللہ. اور تم اس رحمت کو پھینک دو, اس برکت کو پھینک دو کب؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے, سورج نکلتے وقت, سحری کا وقت شروع ہونے سے, شہری کا وقت ختم ہونے سے, شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے 5:22 پہ غالباً ختم ہو رہا ہے, اس وقت سے اور 6-6:30 بجے سورج نکل رہا ہے, اس وقت تک, اس 1 گھنٹہ 10 منٹ کے درمیان تک تمہیں روزی دی جاتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پورے دن کی روزی اسی وقت دی جاتی ہے. جو اس وقت جاگا ہوا ملا فرشتے اس کی روزی لے کے چلے جاتے ہیں, اور جو سوتا ہوا ملتا ہے اس کی روزی واپس لے کے چلے جاتے ہیں. یا اللہ جتنے جاگے ہوئے تھے ہم روزی دے کے آ گئے, اور جو نہیں جاگے ہوئے ان کے واپس لیے کیا کریں؟ کسی اور کو دے دے. ہمارا اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا رب پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ نہیں فرشتوں رکھے رہو, مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن تو اٹھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نہ ایک دن تو فجر کے لیے اٹھے گا. رکھے رہو رکھے رہو. جس دن یہ فجر کے لیے اٹھ جائے توبہ کرنے والے نمازی بن جائے, ساری رحمتیں سارا رزق ایک ساتھ دے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سارا رزق ایک ساتھ دے دینا. تبھی تو کہتے ہو یار اس پہ بڑا پیسہ آ گیا, کہاں سے آیا؟ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے. توبہ کر لو سچے دل سے, تمہارے حصے کا رزق اب بھی رکھا ہوا ہے, اب بھی تمہارے حصے کی دولت رکھی ہوئی ہے. توبہ کر لو توبہ. کیا ایسی حالت میں جاؤ گے نبی کے سامنے قبر میں, یہ چہرہ فلمی ہیرو کی طرح کٹ لگوائے, بالوں میں کٹ چل رہے ہیں تو, اور ایسے ایسے کلر چل رہے ہیں بالوں میں جیسے گوبر کر دیا ہو بھینس نے, ہے نا. ایک دفعہ مکہ میں گدھے ہوا کرتے تھے, گدھے, گھوڑے, گدھے, گدھوں سے کام لیتے تھے, گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کالے سفید لال گھوڑے جو ہیں, اے صحابہ ایسا کرو ان پر چین بنوا لیا کرو, کوئی الف بنوا لیا کرو, کوئی بے, کوئی تے, کوئی سے, اپنا اپنا نشان بنوا لیا کرو تاکہ گھوڑوں کی پہچان ہو جائے. تو بال کٹنگ کروا کے پہچان بنا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے دیکھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ ادھر گھوڑے کے بالوں سے ڈیزائن بنایا جا رہا ہے, گدھے کے بالوں پر ڈیزائن بنایا جا رہا ہے, تم کیوں ہنس رہے ہو؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا آنے والے وقت میں میری امت بھی ایسی کرے گی, ڈیزائن بنوا کے گدھوں کی طرح بنوا رہے ہیں. آج دیکھو یہاں کے غائب ہے, یہاں ہے, یہاں کے غائب ہے, اوپر سے آ رہے ہیں بال, پیچھے کا وہ خالی ہے, گدھوں کی طرح ڈیزائن بنوا رہے ہیں. اچھے خاصے بال دیے اللہ نے, سنت رسول رکھ لو, کیا بالکل گنجے ہو جاؤ یہ بھی سنت ہے. سبحان اللہ. پیچھے کی زلفیں بڑھاؤ, نماز پڑھو, یہ بھی سنت ہے. سبحان اللہ. چلیے خیر بات دوسری طرف پہنچ گئی. ادھر آ جاؤ, درگاہوں کے چکر لگ رہے ہیں صاحب, ماں باپ ناراض بیٹھے, ایسے میں تم سے ابو لالا خوش ہو جائیں گے, پوری دنیا کی جو بچوں
आ जाना, अगर माँ बाप नाराज है एक भी चौखट का ये कबूल होने वाली नहीं। क्या कहते हैं घाट के मुसलमान या आगरा के मुसलमान कि भाई चल यार आगरा का टिकट कर ले, घूमने चल रहे हैं, यही तो कहते हो। दिल्ली लग रहा है, चल आगरा घूमने चल रहे हैं। अबे नादान, सबसे पहले तो ये सुन ले, आगरा घूमने की जगह नहीं है, अजमेर घूमने की जगह नहीं है। बेसहारों को सहारा देने का नाम अजमेर है, टूटे दिलों को जोड़ने का नाम अजमेर है। क्या कह रही है, टिकट कर ले यार, अजमेर घूमने चल रहे हैं। तू तो अब पैदा हुआ बेटे, कई सौ साल से हुकूमत कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, तुझसे ज्यादा चलाक है। तू घूमने जाता है, वो भी घुमा के भेज देते हैं, जैसा जाता वैसे ही आता है। यूं मत कहा करो घूमने चल रहे हैं, यूं कहा करो अब कम ज्यादा हो गए, चलो ख्वाजा को दास्तां सुनाने चले। सुभान अल्लाह। अब दिल टूट गया है, परेशानियों का पहाड़ सर पे आ गया है, चलो ख्वाजा गरीब नवाज से मदद मांगने चल रहे हैं। ऐसे जाया करो, घूमने जा रहे हो, घूमने वो भी घुमा के भेजते हैं। पता चला ख्वाजा गरीब नवाज में घूम आया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो आप हजरात दुनिया के चक्कर लगा लो, किसी से भी दुआ करा लो, इमाम हो, बाबा हो, ढाबा हो, कोई भी हो, लेकिन आओ सबसे बेहतरीन दुआ किसकी कबूल होती है तुम्हारे हक में, सुन लो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, क्या तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। और नबी भी पता है कौन, नबियों का सरदार मैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह। उस इंसान की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे मुझे मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। सहाबा किराम तड़प गए, या रसूल अल्लाह जल्दी से उसका नाम बता दो, या रसूल अल्लाह जल्दी से उसका नाम ले दो। लब खोलो, नबी पाक फरमाते हैं वो इंसान कोई और नहीं तुम्हारा बाप है। एक बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में। लगाओ बाबाओं के चक्कर, लगाओ मुजाहिरों के चक्कर, बाप से बढ़ के दुआ किसी की कबूल नहीं होती है। अब उसमें ये नहीं आया कि बाप नमाजी ही होना चाहिए, माँ बाप को इतना बड़ा मर्तबा इसलिए नहीं मिला कि वो नमाजी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत इसलिए नहीं आई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत नमाज की वजह से नहीं। एक लड़की पहुंची नबी की बारगाह में पर्दे की हालत में, या रसूल अल्लाह मेरी माँ शराब पीती है। नबी पाक ने फरमाया तो क्या हुआ, वो उसके अमाल है तो तेरी माँ, तो फिर भी खिदमत किया कर। सुभान अल्लाह। नहीं या रसूल अल्लाह, वो जाके मैखाने पीती है, दुकान पे जाके पीती है, और जब उधर से पी के लौटती है ना वापस तो लड़खड़ा के गिर जाती है। नबी फिर फरमाने लगे तो उसके अमाल है, तो क्या हुआ है तो तेरी माँ ना सहारा देके उठा के लाया कर। सुभान अल्लाह। माँ बाप का मर्तबा नमाज की वजह से नहीं आया मेरे भाई, परहेजगारी की वजह से नहीं आया, कुरान पढ़ने की वजह से नहीं आया। माँ का मर्तबा इसलिए बनाया है, सुन ये वो माँ है जब तू के पेट में आ गया था, जब इसको पता लगा कि मेरी औलाद मेरी पेट में आ गई है, अब तेरी माँ ने चलते फिरते तेरा ख्याल किया है, सोते जागते तेरा ख्याल किया है, खाते पीते तेरा ख्याल किया है। अल्लाहू अकबर। जब जोड़ों में दर्द होता था या सर में दर्द होता था, घर में दर्द की टैबलेट भी रखी है, खा के आराम भी मिल सकता है, लेकिन तू अपनी माँ से, तेरी माँ दर्द बर्दाश्त कर जाती थी, दवाई इसलिए नहीं खाती थी कहीं तुझे नुकसान ना हो जाए। सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले तेरी हिफाजत कर रही है, पैदा होने से पहले तेरी सेफ्टी के बारे में सोच रही है। और तो और सुनना चाहते हो, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो ये धरती कांपने लगती है, ये आसमान हिलने लगता है, पर इसके अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, या अल्लाह बस हमें इतना बता दे तूने एक माँ को इतनी हिम्मत कहाँ से दी और कैसे दी जो वो बच्चा पैदा कर देती है, क्योंकि हमने बच्चे की पैदाइश के वक्त आसमान को हिलते हुए देखा है, जमीन को कांपते हुए देखा है। अल्लाह फरमाता है एक माँ को कोई मोहब्बत इसलिए दी है। बेशक तुम सही कहते हो, अगर मैं पैदाइश का दर्द इस जमीन को दे दूं तो इस जमीन का कलेजा चीर जाएगा, अगर मैं पैदाइश का दर्द आसमान को दे दूं तो आसमान का सीना भी फट जाएगा। लेकिन मेरे फरिश्तों सुनो, हिम्मत कैसे दी है, जब एक माँ बच्चा पैदा करती है, उसको जन्म देती है, और जन्म देने के बाद जब उसके रोने की आवाज उसके कानों में आती है तो वो सारे गम भूल जाते हैं। सुभान अल्लाह। बच्चे के रोने से माँ को सुकून मिल रहा है और जिंदगी भर तुम्हारे हंसने से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह।
कभी सोचो यार, हम माँ बाप को कितना सता रहे हैं, हमने माँ बाप के लिए किया ही क्या है, और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। आज एक नौजवान अगर अपने बाप को 5,000 रुपए दे दे तो उसे ताने मारेगा, अरे पापा उस दिन तो दिए थे ना 5,000, बेटे 1,000 और दे दे दवाई लानी, अरे उस दिन दिए थे 5,000, क्या किया 1,000 फिर दे दूं। अम्मा मांग रही है बेटे 500 रुपए दे दे, अम्मा क्या करती हो पैसों का, 500 तो पिछले हफ्ते दिए थे, हिसाब लेते हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे हिसाब लेने पे आ गए ना बेटे तो घर बिक जाएगा, हिसाब नहीं दे पाएगा। तेरी दवाइयों में कितना खर्च हुआ, तेरी पढ़ाइयों में कितना खर्च हुआ, और मोहल्ले में जो फटी ब्रांडेड चलती थी ना कंजड़ों वाली, तो उसकी फरमाइश करता था, तेरा बाप फिर भी ला के देता था। बड़ा बड़ा मोबाइल उसकी फरमाइश की, तेरे बाप ने ला के दिया। अजी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, बाप ने अपने आप को बेच दिया औलाद की खातिर यार। जाड़े आ गए, जाड़े, नई से नई जैकेट तुम्हारे लिए ला के देगा बाप, लेकिन 3 साल पुरानी जैकेट से काम चला लेगा ना। बेटे मेरे लिए यही काफी है, तू पहन ले नई वाली। कभी अपने माँ बाप की कुर्बानियों को सोचो समझो, क्यों? क्योंकि माँ बाप की खिदमत करना फर्ज भी है और कर्ज भी है। अगर फर्ज अदा करोगे तो जन्नत में जाओगे, कर्ज अदा करोगे उसका सिला अपनी औलाद से पाओगे। नहीं कर रहे हो शरीयत पे अमल, जिसको देखो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये इसके घर में क्यों आ रहा है, ये इसके घर में क्यों जा रहा है, इसका घर इतना ऊंचा कैसे बन गया, इसने बिल्डिंग कैसे बना ली, इसकी बेटी क्यों विदा हो रही है, इनके घर में से बर्तन खनकने की आवाज क्यों नहीं आती है, इनके घर में हफ्तों से लड़ाई नहीं हुई है, इनके घर आज मुर्गा बना है, बिरयानी बनी है, वो बुर्का उड़ के कहाँ जाती है, कितनी देर में आती है, ये बातें करा लो बकवास। मेरे भाइयों इन बातों में तुम्हें मिल क्या रहा है, एक दूसरे की चुगली करके अपने गिरबान में झांको ना, बहुत कहते हो ना परिवर्तन करेंगे, बदलाव लाएंगे, सुधार पैदा करेंगे, तो सुधार पैदा करो। और एक जगह शरीयत में मैंने पढ़ा है कि सुधार पैदा करने के लिए सबसे करीबी से शुरुआत करो, और सबसे करीबी कोई नहीं होता, इंसान खुद होता है। सबसे पहले आईना देखो, अपने आप से शुरुआत करो कि आज से मैं सुधरूंगा, बाद में दूसरों को सुधारूंगा। पता चला खुद सुधरे हुए है नहीं, दूसरों को सुधारने चल दिए साहब। ऐसे शब्दों से भी कोई फायदा नहीं, इमाम साहब ने बताया, ऐसे शब्दों से भी कोई फायदा नहीं है। इसके सजदा है खुदा की राह में, पेशानी में सजदा झुका हुआ है, सर झुका हुआ है, और दिल में कालापन है, दिल में खोट, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और नमाज पढ़ रही है अल्लाह की। अपना दिल और दिमाग साफ करके जाया करो। शादी ब्याह में जब तुम जाते हो तो वो कपड़े पहन के जाते हो जो कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं पहने, या एक बार पहने होंगे। बीवी से कहते हो दोस्त की शादी है, वलीमे में जाना है, वो कपड़े निकालते जो ईद पे सिलवाए थे और नमाज के लिए पहने थे, बस 1 घंटे के लिए नए वाले पहन के जाऊंगा। और यही कपड़े जब जुमे के दिन बीवी कहते कहते थक जाती है, जी कपड़े तो बदल लो, अरे सही हो तो रहे, इन्हीं से पढ़िए होना, 2 रकात तो पढ़नी है। नमाज नहीं पढ़ते हो, जुमे की किस्त जमा करने जाते हो, किस्त बोलने वालों के डर से। कहीं पड़ोसी वाली खाला ये ना कहते तेरा लाला तो जुमे की भी नहीं पढ़ता है, अबे तू तो जुमे की भी नहीं पढ़ता है। मत पढ़ो ऐसी नमाज जो मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। नमाज को जो अल्लाह का खौफ दिल में रख के पढ़ी जाए, समझ रहे हो? नमाज अल्लाह के खौफ से पढ़ा करो, अल्लाह के इश्क से पढ़ा करो, नबी की मोहब्बत में डूब के पढ़ा करो। नमाज तुम कहते हो टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं है हमारे पास, तो कारोबार में लगे रहते। तो सुनो मुझसे एक मौलाना की ज़बानी, नमाज पढ़ने के लिए टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है, न वक्त की अहमियत है। अगर वक्त इम्पोर्टेंट होता नमाज के लिए तो लॉकडाउन में सब नमाजी बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, नहीं बने। कैसे लॉकडाउन में टाइम काटा? वक्त की बात खेल के, लूडो खेल के, मोबाइल चला के, लड़ाई झगड़े करके, इधर उधर टहल के, पेट्रोल बर्बाद करके, टीवी देख के, बीवी से लड़ के, इधर उधर घूम के ऐसे टाइम काटा। अबे नादान, लॉकडाउन में अल्लाह ने तुझे मौका दिया था, ले अब कारोबार से भी छुटकारा है, खाने के लिए मैं दूंगा, तू मेरा तो हो जा, नमाज पढ़ ले। पता चला नमाज पढ़ने के लिए वक्त की अहमियत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की तौफीक की जरूरत है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है मस्जिद कितनी भी दूर हो पढ़वा लेता है, और जिससे तौफीक छीन लेता है मस्जिद के बराबर में भी वो नहीं पढ़ पाता। नमाज पढ़ने वालों के पीछे पड़ गए साहब, मोहल्ले वाला तो दूर की बात, इमामों के पीछे पड़ गए तुम लोग। अरे आज इमाम साहब निकल के गए, सलाम ना करा। अबे कहाँ से सलाम कर ले तुझे, कान तेरा चिरा हुआ है, हाथ में कड़ा तू पहने हुए, दाढ़ी तेरी यूं करके डिजाइन वाली बनी हुई। अब इमाम साहब सोच रहे हैं यार इन्हें सलाम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि गैर मुस्लिम को सलाम करना आया नहीं है भाई साहब। तुम कर रहे हो बुतों की पूजा और इमाम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहो, बुतों की पूजा करते हुए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो अपनी पहचान भी तो बनाओ कि किसे सलाम करे इमाम। अब अगर तुझे पता है कि वो वाकई इमाम है और मुसलमान है तो तू सलाम कर ले।
امام صاحب کو نہیں پتا ہے کہ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے نا؟ اپنی پہچان بناؤ. ہم 40 کروڑ ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھ رہے ہیں اسٹیشنوں پہ, ریلوے پہ, فاٹکوں پہ, چوراہوں پہ, روڈوں پہ ہم نہیں دکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پہچان نہیں ہے, ہم اپنی پہچان کھوئے ہوئے. اگر 10% بھی مسلمان داڑھی رکھ لے نا تو جگہ جگہ مسلمان دکھائی دے گا. ایک پولیس والے سے دوستی ہے میری, پتا ہے کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں مولانا صاحب سارے لوگوں سے میں باتیں کر لیتا ہوں, لیکن جب تم سامنے آتے ہو تمہاری داڑھی سے آٹومیٹک ڈر لگتا ہے. یہ خوف پیدا کرتی ہے داڑھی لوگوں کے دلوں میں. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت رسول ہے, یہ ادب دلاتی ہے. کوئی بھی داڑھی والا آ جائے, ملا جی آؤ بیٹھو, سبحان اللہ, ہے نا, آؤ ملا جی بیٹھو, کرسی چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تمہاری وجہ سے نہیں, سنت رسول کی وجہ سے. سبحان اللہ. بس آخری واقعہ سن لو. اماموں کے پیچھے پڑ گئے لوگ. امام صاحب چاہے کتنا بھی بہتر ہو لیکن عوام کی نظر میں یہی ہوگا یہ والا صحیح نہ. کیوں؟ کیونکہ چھوٹے سے بچے کو بھیجا تھا امام صاحب چلو امی بلا رہی ہے فاتحہ لگانے. اب امام صاحب نے سوچا یار بچہ مذاق بھی کر رہا ہوگا, اور امام صاحب نے ایک بات یہ بھی سوچی یار چھوٹے سے بچے کو بلانے بھیجا یار, بڑا نہیں آ سکتا تھا کوئی, جب بیٹے کسی بڑے کو بھیجنا. اب بچے نے کہہ دیا کچھ اور, کھیلنے کے چکر میں امام صاحب نعرہ منع کر دیا, آ جا حضرت اللہ جی چندہ لینا, جب بتاؤں گی, ہے نا. یہی ہو رہا ہے آج کل اماموں پہ جمانا ہے. ایک انسان امام صاحب اس سے روز کہتے تھے بھائی نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. روزانہ خدا کا بندہ بہانے پہ بہانا, بہانے پہ بہانا, بہانے پہ بہانا بنائے جا رہا ہے. امام صاحب نے بولا یار جمعے میں تو آ جائیے. ہاں آ جاؤں گا. جمعے میں بھی نہ آیا. امام صاحب نے بولا شنیوار میں آ جائیے, ورنہ نہ آیا. امام صاحب سے کیا بولا پتا ہے, اتوار میں چھٹی رہتی ہے, اتوار میں آؤں گا, چھٹی کی وجہ سے نماز پڑھ لیا. یہی تو کمی ہے. تم نماز سے کہہ دیتے ہو نماز میں تجھے نہیں پڑھ پاؤں گا, مجھے کام کرنا ہے. اس کا الٹا کرو, کام سے کہو کام, تو رک جا, مجھے نماز پڑھنی ہے. تمہارے کام میں برکتیں کرے گا. کیا ہوا؟ اتوار میں آ جاؤں گا. خدا کا بندہ اتوار میں بھی گھومنے نکل گیا یار دوستوں میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ عید کی صبح میں امام صاحب نے فجر کی اذان لگائی اور اذان لگا کے گشت کے لیے نکل گئے. چلو بھائی دانش بھائی نماز کے لیے چلو, اخلاق بھائی نماز کے لیے چلو, عبداللہ بھائی نماز کے لیے چلو, سمیر بھائی نماز کے لیے چلو. امام صاحب جا رہے ہیں, یہی مل گیا ٹہلتا ہوا. امام صاحب بولے یار یہ کئی دن سے ٹالتا ہوا رہا ہے, اسے ہی پکڑ لو. امام صاحب نے کٹا پکڑا, بولا چل, کئی دن سے کہہ رہا ہے نماز نماز نماز. امام صاحب نے کہا چل, کئی دن سے ٹالتا جا رہا ہے, چلا. امام صاحب فجر میں ہاتھ پکڑ کے لے گئے صاحب مسجد, اور مسجد میں لے جانے کے بعد کہا چلیے وضو خانہ, وضو کرو, نماز پڑھ. اب کبھی پڑھی ہو تو جانے بھی بیچارہ, وضو تو کر لیا کیسے الٹا سیدھا. اب گیا جا کے دیکھا اللہ کے کچھ بندے بیٹھے ہوئے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. جب اس نے دیکھا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس نے بھی دیکھا نیت باندھی, اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور جلدی جلدی رکوع کرے. اور دیکھا اس نے ابھی امام صاحب نہ رہے, لاؤ اور پڑھ لوں, اور پڑھی. پھر اور دیکھا امام صاحب نہ رہے کمرے میں سے, اور پڑھ لوں. اب امام صاحب کمرے میں تھے, جماعت سے 5 یا 4 منٹ پہلے آتے ہیں فجر میں. اس کے بعد ان نے اور پڑھی, ان نے عجیب کئی رکعتیں پڑھ ڈالی لگاتار, اور کئی رکعتیں پڑھ کے جب اس نے دیکھا امام صاحب نہ رہے, یار یہ ذرا کب آئیں گے, سورج نکلنے کو آئیں گے یا دوپہر کو آئیں گے, تو اس نے چپل اٹھائے, پہنے اور نکل گیا, مسجد سے بھاگ گیا. اب امام صاحب آئے جماعت کے ٹائم پہ, دیکھا یار سب نظر آ رہا ہے, وہ نہیں نظر آ رہی ہے. خیر امام صاحب نے اپنا کام کیا, فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے امام صاحب نے سلام پڑھا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. سبحان اللہ. سلام پڑھنے کے بعد سارے مقتدی اپنے اپنے گھر. اب امام صاحب ٹہلنے کے لیے بستی میں آ گئے. جیسی تفریح کے لیے امام صاحب بستی میں آئے تو بیٹھا ہوا مل گیا, وہی بیٹھا ہوا مل گیا. اے بھائی ادھر آ. امام صاحب نے جیسی بلایا, بھائی ادھر آ, یہ آ گیا. جی امام صاحب السلام علیکم. بولا نماز پڑھ لی, اچھا سلام, ہاں سلام کی بات یاد آ گئی. بھائی صاحب امام صاحب کو سلام ذرا ڈھنگ سے کر لیا کرو. کیا کہتے ہو امام صاحب سلام علیکم؟ سلام علیکم کا مطلب ہے تم برباد ہو جاؤ. پوچھ لینا ترجمہ, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. سلام آیا ہے السلام علیکم, الف کے ساتھ کیا کرو, تم پر سلامتی ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان کی 24 گھنٹے میں ایک بار زبان قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. 24 گھنٹے میں ایک بار انسان کی زبان سچ ہو جاتی ہے. کبھی تو کبھی کہتے ہو نا تم, یار میں یہی سوچ رہا تھا, یہ میں نے اپنی زبان سے کہا تھا, ہو گیا. 24 گھنٹے میں ایک بار تمہاری زبان قبول ہوتی ہے, تو ذرا سوچ سمجھ کے بولا کرو. ہو سکتا ہے تم نے امام صاحب کو سلام کراؤ, سلام علیکم, وہی قبول ہونے کا ہو. امام صاحب تم برباد ہو جاؤ اور بیچارہ برباد ہی ہو جاؤ, ہے نا. سوچ سمجھ کے بولا کرو. جب یہ تقریر کسی سچے بندے نے سنی ہے, نوجوان نے, ارے رات امام صاحب ایسے کہہ رہے ہیں یار کہ 24 گھنٹے میں ایک بار زبان قبول ہوتی ہے, تو پتا اس نے کیا کام کیا, صبح اٹھ گیا, صبح نماز نہ پڑھی,
वही उठ गया और एक लकड़ी की छड़ी लाया इतनी बड़ी और बैठ गया, पानी की बोतल भी रख ली बराबर में। और पता है लकड़ी की छड़ी रख के रात इमाम साहब ने ये कहा था कि 24 घंटे में एक बार जुबान कबूल होती है। अब लकड़ी की छड़ी को हाथ में लेके कहे जा रहा है, ए लकड़ी की छड़ी सोने की बन जा, ए लकड़ी की छड़ी सोने की बन जा, सोने की बन जा, सोने की बन जा, सोने की बन जा, सोने की बन जा। एक एक सांस में कहे जा रही है। ज़ोहर आ गई, असर आ गई, मगरिब आ गई, ईशा आ गई, नमाज भी ना पढ़ी। लकड़ी की छड़ी सोने की बन जा, लकड़ी की छड़ी सोने की बन जा। कसम खुदा की कहता ही गया ना नमाजें पढ़ी, क्योंकि इमाम साहब की बात ध्यान में थी कि 24 घंटे में एक बार कबूल होती है। अगर ये सोने की बन गई मैं तो माला माल हो जाऊंगा। उसके बाद थक गया, नींद आने लगी, पूरा दिन हो गया ऐसे बैठे बैठे। ईशा के बाद इसने कह दिया, अरे तू भी बड़ी बेशरम है, चल लकड़ी की ना सोने की ना बन गई तो लोहे की बन जा, तो वो लोहे की बन गई। कोई कबूल होने का वक्त आ गया, वो इसी में कह दिया उसने, चल अगर सोने की न बन गई तो लोहे की बन जा, तो वो लोहे की बन गई। अरे यार थोड़ी देर और सब्र कर लेता तो ये सोने की न बन जाती। तो तुम्हारे अंदर ना सब्र नहीं है, सब्र एकदम आपा खो देते हो, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हो। सब्र तो करो। दूसरा पारा क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद चाहो सब्र से और नमाज से। सब्र करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह देने वाला है यार, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है तो तलवारों के बीच में से भी निकल जाओ, मौत नहीं आएगी। और अगर अल्लाह की मर्जी है तो 7 सालों में बंद होकर रजाई में लिपट के सो जाओ, मौत आ जाएगी। चलो बाकी पूरा कर दो। क्या हुआ, इमाम साहब ने बुलाया, इधर फजर में नमाज पढ़ने ले गया, पढ़ी क्यों ना? अरे इमाम साहब पढ़ी थी। अरे जमात के वक्त तो नहीं था ना, मैं अपनी पढ़ के आ गया था, कुछ काम था मुझे। अच्छा अपनी पढ़ के आ गया था तो जरा बताना कितनी रकातें पढ़ी। बस जिसके डर से भागा था ना वही बात पूछ ली इमाम साहब ने, कितनी रकातें पढ़ी, तो घबरा गया। अब पता होता बतावे भी बेचारा सोच में पड़ गया। इमाम साहब फजर में बता रहा हूँ, फजर में होती है इमाम साहब 8 रकात। अल्लाहू अकबर। इमाम साहब बोले 8 और फजर में? होशियार बहुत था, अंदाजा लगा लिया इमाम साहब, गुस्से आके ज्यादा होती दिखे, है ना। फिर क्या बोला उसके बाद, अरे इमाम साहब बता रहा हूँ, फजर में होती है 12 रकात। इमाम साहब ने डांटा, यार इतना बड़ा हो गया, तुझे अकल नहीं है, सलीका नहीं है, फजर की रकातें नहीं पता। बस इमाम साहब आखिरी मौका दे दो, बस बता रहा हूँ। इन्होंने और सोचा, यार इमाम तो गुस्से होते जा रहा, और ज्यादा होती दिखे, क्योंकि लोग पढ़ते ही जा रहे थे। अब उसे का पता कजाए उंगली पढ़ ले। अब इसने कहा सोच के आखिरी बार इमाम साहब फजर में होती है 20 रकात। अल्लाहू अकबर। इमाम साहब ने डांटा, चल नहीं पता है, मस्जिद आ जाना, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका और नमाज की रकात पूछ लेना, चल जा। गया बेचारा, गुस्से आ हुआ, बेइज्जती कर दी इमाम साहब ने, गुस्सा भी आ रहा है इमाम साहब पे भी गुस्से आ रहा है, अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है, क्यों ना सीखा। और इमाम भी है बेचारा, बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है, गुस्से आके घर चला गया। रात का भूला भटका कहाँ जाता है, अपने घर। और घर जब ये गया तो घर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, मैं उसे अपनी लैंग्वेज में थर्मामीटर कहता हूँ, तुम लोग उसे अपनी लैंग्वेज में बीवी कहते होगे, जौजा कहते होगे, वाइफ कहते होगे, लेकिन मैं उसे थर्मामीटर कहता हूँ। वो अपने शोहर का मिजाज नापने की मशीन है। अगर शोहर के चेहरे पे 12:20 हो रहा है ना, गुस्सा हुआ, तो पता लाली से क्या कहेगी, लाली तू अंदर जा, इस तूफान को मैं ही संभालूंगी, है ना। और अगर चेहरे पे खुशहाली है, मिजाज अच्छा है, तो क्या कहती, लाली आज मिजाज अच्छा नजर आ रहा है, आज तो खुशहाल नजर आ रहा है, तेरे अब्बू मांग लिए जो मांगे, शॉपिंग के लिए पैसे वगैरह, है ना। तो उस दिन इमाम साहब ने मूड खराब कर दिया था। लाली की अम्मी ने देखा, अरे तेरे पापा आ रहे हैं, लाली अंदर जा, तूफान आ गया, मैं ही संभालूंगी। माथे पे शिकन है, गुस्सा है चेहरे पे, कहे जी बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बोला कुछ ना अजी ना, मैं तुम्हारे चेहरे से पहचान लूं, बताओ तो सही क्यों परेशान हो। बोला कुछ मत पूछो बीवी। बेगम साहिबा जो इमाम आया ना मस्जिद में, मेरा यही पढ़ाया। बोला क्या हो गया? बोला कई दिन से नमाज 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 चिल्ला रहा था, पीछे पड़ गया मेरे, और आज सुबह फजर में जबरदस्ती पकड़ के ले गया। बोला इसमें हेकड़ी की क्या बात है, नमाज पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा, कारोबार में बरकत होगी। बोला ना लाली की अम्मी, मैंने पढ़ ली थी नमाज, और पढ़ने के बाद मैं बाहर आ गया और मेरे पीछे पीछे आ गया फजर के बाद, और मुझे बस्ती में ही पकड़ लिया, वहीं पर मदरसा खोल लिया। पूछने लगा बता क्या रकात पढ़ी? तो बोला इसमें भी क्या हेकड़ी की बात है जी, तुम भी रकात बता देते तुम्हारा इल्म बढ़ जाता। सुभान अल्लाह। तो पता इमाम जब बीवी ने ये बातें कही ना, तो क्या बोला, तू बड़ी हिमायत दे रही है इमाम की, तू बड़ी हिमायती बन रही है, चालू तो खाई। बोला तू बता दे कितनी रकातें हुए, पता नहीं था। बोला ये बता देगी तो इमाम को जाके बता दूंगा। सुभान अल्लाह। अब औरतों की याददाश्त बड़ी तेज होती है मर्दों के मुकाबले, ऐसी बावली हो मैं ही, लेकिन याददाश्त बड़ी तेज हो गई इनकी, है ना। टेढ़ी होती है क्योंकि टेढ़ी उससे पैदा हुई ना पसली से। आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह कोई ऐसी चीज पैदा कर जिससे मेरा दिल लगे,
تو اللہ نے حضرت حوا عورت کو پیدا کر دیا بائیں پسلی سے, اور بائیں پسلی انسان کی کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی. اسی لیے شریعت میں فرمایا گیا اسے ٹیڑھی ہے سیدھی کرنے کی کوشش مت کیجیے, پٹلے کی چھلے کی ٹیڑھی ہوگی, ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی, سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے عورت پیار کی بھوکی ہے, اسے پیار سے سمجھایا کرو, اس سے محبت کیا کرو, محبت کرنے کی چیز ہے. اس سے منمانی نہ کرو, لڑائی نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, مار کٹائی نہ کرو, پٹلے کی چھلے کی, لیکن اپنی بات پہ اٹل رہے گی. نہ جی جا کے رہوں گے بھائی کے کتنا بھی مان لو, ہے نا, کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے بنی. خیر چلیے, اب عورتیں برا مت کہنا بھیا, کبھی کہو کہ یار آپ امام صاحب برائی کر رہے ہیں, تو عورت کو یاد رہتی ہے بہت باتیں. کہا جی امام صاحب رکعتیں پوچھ رہے تو بتا دیتے, بولے تو ہی بتا دے کتنی رکعتیں ہوں میں. تو عورت نے کہیں سن لیا ہوگا اجتماع میں, تقریر میں, میلاد میں. اس نے کہا جی سب سے سمپل رکعتیں فجر میں ہی ہوتی ہیں, سب سے ایزی, سب سے کم. بولا کتنی؟ بولا 2 سنت 2 فرض. سبحان اللہ, 4 رکعتیں فجر میں ہوتی ہے. تو چپل نکال کے بیوی پہ تان کے بولا تجھے زیادہ پتا 4 ہوتی ہے؟ میں نے 20 تک کہہ دی, جو انسان 20 میں نہ مانا 4 میں مان جاتا. ایسے ایسے لوگ پڑے آنے لگی ہے جب سے دولت حرام کی, محفلیں تمام بھول گئے احترام کی. آنے لگی ہے جب سے دولت حرام کی, محفلیں تمام بھول گئے احترام کی. سنت نفل کی بھی جن کو تمیز نہیں ہے غلطیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی. آپ حضرات اپنی اپنی زندگی کو سنوارو, پیسہ خرچ کرو لیکن دیکھ کے کرو, اپنے کاموں کو انجام دو, لیکن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے معلوم کرو, پوچھو اہل علم سے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. دنیا گھوم آؤ, تمام خرچے کر لو, تمام عرس منا لو, تمام دیگے چلا لو, چھٹی بنا لو, گیارہویں کر لو, کھچڑے بنا لو, تمام پیسہ خرچ کر دو, مسجدیں مدرسے بھی بنوا دو, لیکن کان کھول کے سن لو, تمام خرچوں میں, تمام پیسہ خرچ کرنے میں تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا. ابو والا کی درگاہ پہ چادر چڑھا دو, اتنا ثواب نہیں ملے گا. ہندوستان کے راجا, ہم سب کے دلوں کے خواجہ کی درگاہ پہ جا کر پھول چادر چڑھا دو, اتنا ثواب نہیں ملے گا. عجیب مدرسہ کھڑے ہو کے بنوا دو, اتنا ثواب نہیں ملے گا. اللہ کا گھر مسجد میں لنگر ڈلوا دینا, پھر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا آپ کو اپنے باپ کا خوشی خوشی خرچ کرنے میں ثواب. سب سے زیادہ اگر نیکیاں ملتی ہیں تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتی ہیں. اللہ نے اپنے گھر میں بھی وہ نیکیاں نہیں دی, رسول پاک کے گھر بنانے میں بھی وہ نیکیاں نہیں دی جو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں نیکیاں دی. اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو, جتنا انہوں نے خرچ کیا تم اس سے آدھا ہی خرچ کر دو یار. ارے انہوں نے 25-30 سال کا تمہیں جوان کر دیا یار, 10-15 سال کی اور عمر ہے, جب یہ 25-30 سال تمہیں پال سکتے تو ایک نوجوان لڑکا اپنے ماں باپ کو 10-15 سال نہیں پال سکتا. جبکہ تمہاری خوراکیں زیادہ تھی, تمہارے خرچے زیادہ تھے, ان کے خرچے تو کچھ بھی نہیں ہے. بچا بچا کھا لیتے ہیں, پرانے کپڑوں میں خوش ہو جاتے, پرانی چادر میں خوش ہو جاتے, ٹوٹی ٹوٹی چارپائی پہ سو جاتے, ٹوٹی ٹوٹی چپل, گھسی پھٹی چپل میں زندگی گزار دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ماں باپ کا خیال رکھو, ماں باپ سب سے پہلی سیڑھی ہے ہر کامیابی کی. ماں باپ اگر خوش ہے تو اس سے ہر کوئی خوش ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کبھی اور زیادہ ٹائم میں دیا آپ لوگوں نے, کبھی یاد کیا تو انشاءاللہ اس سے آگے اور بتاؤں گا. بس یہیں پر رہنے دو, زیادہ رات ہو گئی ہے کیونکہ سردیوں کی رات ہے اور صبح کو فجر بھی پڑھنی ہے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ راتوں بھر جاگ جاگ کے اللہ اللہ کرتے رہے اور صبح کو فجر کا ہے نا. جتنی باتیں سنی ہیں ان پر عمل کر لینا, دھیان سے سننا, کیونکہ ایسا نہ ہو ایک جگہ تقریر ہوئی تو صبح کو ایک لڑکا بولا بھائی رات کا پتا تجھے, رات کا بڑے اچھے مولانا آئے, بڑی بہترین تقریر کر رہے. بولا اچھا اچھا بتا تو صحیح کیا کیا کہہ رہے. بولا یہ نہ پتا کیا کیا کہہ رہے لیکن اچھی کر رہے بس. تو ایسا نہ ہو بس اچھی اچھی نہیں رہ جاؤ, جو باتیں سنی ہیں وہ چھوڑ دو, ہے نا. غلطیاں مت کرو, کیونکہ شراب تم پیتے ہو بدنام اسلام ہوتا ہے, جوا تم کھیلتے ہو بدنام مسلمان ہوتا ہے, گاڑی رکھ کے جھوٹ تم بولتے ہو بدنامی رسول پاک کی ہوتی ہے, ٹوپی رکھ کے لڑائی جھگڑے تم کرتے ہو بدنامی اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے گھاٹ آگرہ کے مسلمانوں, آپ حضرات ایسا کام مت کرو. مذہب اسلام کی بدنامی ہو, اس کی بدنامی ہو, شریعت کی بدنامی ہو, رسول پاک کی ہو, اللہ کی بدنامی ہو, کیونکہ اسی کاموں کو کارناموں کو دیکھ کے تم سے کہا جا رہا ہے کہ بھگاؤ ان لوگوں کو یہاں سے, بھگاؤ ان مسلمانوں کو یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے کارنامے ایسے ہو گئے. بس ان لوگوں سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے. ان سے جو لوگ کہتے ہیں مسلمان وطن کا وفادار نہیں ہے, غدار ہے, جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ غدار ہے, بھگاؤ ان سے. ہم غدار نہیں ہے بھائی, ہم تو اس کے وفادار ہیں. اس لیے وفادار ہیں کہ ہمارے دادا یہاں دفن ہے, ہمارے خواجہ یہاں دفن ہے, ہمارے صابر یہاں دفن ہے, ہمارے ابو لالا
دفن ہے, ہمارا شاہجہاں دفن ہے, ہمارا فتح پور والا سلیم چشتی دفن ہے, سبحان اللہ. تو ہم اس سے محبت نہیں کریں گے, اس سے محبت کریں گے. محبت تو ہماری فجر میں دیکھو اسی زمین پہ اپنی رات کو رگڑ کے سبحان ربی اللہ پڑھ. کیا کہنا ہے ان سے؟ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے, وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے, وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے, وطن کی مٹی کو بھی ناپاک ہم نہیں کرتے, وطن کی مٹی کو بھی ناپاک ہم نہیں کرتے. رہی زندگی تو پھر بات ہوگی, نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا, کیا معلوم یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. آخر دعوانا توبہ کر لے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا مجمع پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو.